مفتی رشید احمد خورشید آفیشل۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے قضائے عمری کی نیت کیسے کریں گے؟ قضائے عمری دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، قضائے عمری ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ آپ کسی خاص دن میں کچھ نماز پڑھ کے ساری زندگی کی نماز معاف کروا لیں۔ ہاں، قضائے عمری کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ساری زندگی کی جتنی قضا نمازیں ان کی کیلکولیشن کر کے 1 بائی 1 اس کو ادا کرنا ہے، اس طرح قضائے عمری۔ اس کی نیت کا طریقہ بہت سمپل سا ہے کہ آپ جب بھی نماز کی قضا کریں گے، مثال کے طور پر فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں تو یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں قضا ہیں ان میں سے پہلی نماز کی قضا کر رہا ہوں۔ ظہر کی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی یہی، عصر کی پڑھ رہے ہیں تو جب آپ پڑھیں گے آپ کے ذمے میں پہلی قضا وہی ہوگی جو آپ کے ذمے میں باقی رہ گئی، جو آپ نے ادا کر لی وہ تو آپ کے ذمے میں رہی نہیں۔ صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ اگر میں کوئی چیز مثال کے طور پر 1 کلو سستے والے سیب لے کر کسی پھل فروش کے پاس جاؤں اور اس کی قیمت لگواؤں، پھر اس پر جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ادا کر کے مہنگے والے سیب اتنی ہی مقدار میں خرید لوں، یا میں اوپر پیسے نہ دوں بلکہ جتنی قیمت ان سستے سیبوں کی لگی ہے اتنی ہی قیمت کے مہنگے سیب خرید لوں، تو کیا ایسی لین دین جائز ہے؟ اور کیا اس کا حکم جائز اور ناجائز باقی چیزوں پر بھی لگتا ہے جیسے کپڑے، برتن، کتابیں وغیرہ؟ دیکھیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے آپ کے پاس مثال کے طور پر بی کیٹیگری کا سیب ہے 5 کلو، اور آپ کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں یہ بی کیٹیگری کا سیب آپ لے لو اور 5 کلو لے کے مجھے اے کیٹیگری کا یا گولڈن یا فلاں کیٹیگری کا سیب 2 کلو مجھے دے دو، یعنی 5 کلو سیب آپ نے دیا، 2 کلو سیب آپ نے اچھے والا لے لیا، تو اس طریقے سے تو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس کو ربا کہا جاتا ہے، ربا الحدیث یا سود کہا جاتا ہے۔ ربا کی ایک صورت وہ ہے جو قرآن میں مذکور ہے، وہ جو قرض پر ہوتی ہے۔ ربا کی دوسری صورت وہ ہے جس کو حدیث میں ذکر کیا گیا۔ یہ ربا کی وہ صورت ہے جو حدیث میں مذکور ہے کہ ہر وہ چیز جس کی جنس اور قدر ایک ہو۔ اب سیب، اس طرف بھی سیب ہے، اس طرف بھی سیب ہے، اگر اس کی مثال آپ یوں کر لیں، مثال کے طور پر آپ کسی کو 5 کلو سیب دے دیں اور اس کے بدلے میں مثال کے طور پر آپ اس سے 10 کلو تربوز لے لیں یا 2 کلو تربوز لے لیں، تو اب جنس الگ الگ ہو گئی، یہاں پہ سیب ہے یہاں سیب نہیں، تو پھر بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک طرف ایسا ہے، مثال کے طور پر آپ نے 5 کلو سیب دیے اور دوسری طرف آپ ایسی چیز لے لی جو درجن کے حساب سے بکتی ہے، کیلے ہیں یا مالٹے تو درجن کے حساب سے ہمارے یہاں بکتے ہیں، تو آپ نے کسی کو 5 کلو سیب دیے اور بدلے میں 2 درجن 3 درجن مالٹے یا کیلے لے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کی جنس بھی ایک ہے، اس طرف بھی سیب اس طرف بھی سیب، قدر بھی ایک ہے، قدر ایک ہونے کا مطلب یہ کہ یہ بھی وزن کر کے بیچا جاتا ہے، وہ بھی وزن کر کے بیچا جاتا ہے، جہاں یہ دو چیزیں کامن ہو جس چیز میں، تو ان کو کم زیادہ کر کے نہیں بیچا جا سکتا۔ 5 کلو سیب اگر آپ نے دیے ہیں تو بدلے میں آپ 5 کلو ہی لے سکتے ہیں، چاہے اچھے والے لیں چاہے لو کیٹیگری والے لیں، کم زیادہ نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کی تو قیمت کم ہے، اس کی زیادہ ہے، تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، تو ظلم ہو جائے گا تو اس کا سلوشن موجود ہے۔ سلوشن یہ موجود ہے کہ آپ یہ اس کو بیچ دیں، اس کو کہیں یہ 5 کلو سیب میں آپ کو 400 کے بیچتا ہوں، پیسے لے لیں، پھر 400 کے آپ کی مرضی 1 کلو سیب لیں، 2 کلو سیب لیں یا 10 کلو سیب لیں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ایک آلٹرنیٹ صحیح طریقہ شریعت نے دیا ہے، اس طریقے سے اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے پوچھا ہے اس میں دونوں صورتیں آ گئیں کہ پیسے لے کے اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر پیسے لے کے نہیں کرتے، ڈائریکٹ اس کو ایک دوسرے کی جنس کے ساتھ تبدیل کر رہے ہیں، تو پھر یہ دو چیزیں جنس اور قدر مشترک ہوگی تو اس پر ربا کے احکام جاری ہوں گے، یعنی اگر آپ کم زیادہ کریں گے اس کو سود قرار دیا جائے گا، تو یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ باقی چیزوں میں بھی ہوگا، تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا۔